سب سے پہلے سر آپ کو مبارک ہو، آپ نے الیکشن ون کیا ہے تھینک یو. بار کونسل کا. سر یہ بتائیے گا کہ آپ عمران خان صاحب کے بھی وکیل ہیں جی ایچ کیو حملہ کیس میں اور دیگر اے ٹی سی کے کیسز میں، اور آج علیمہ خانم صاحبہ کا بھی کیس لگا ہوا ہے صادقہ باد. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ علیمہ خانم پیش نہیں ہوئی، 5 مرتبہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ان کے ضامنین تھے ان کی جائیدادیں بھی کرنے کا حکم آ چکا ہوا ہے. دیکھیے جی، کیا ریزن ہے کہ علیمہ خان نہیں پیش ہوئی؟ علیمہ خان صاحبہ کے خلاف بے شمار کیسز ہیں. کبھی وہ کراچی میں ہوتی ہیں کیسز میں، کبھی لاہور میں ہوتی ہیں، کبھی کہاں پہ ہوتی ہیں. تو نیچرلی ان کے لیے پاسبل نہیں ہے نا ہر وقت ہر کورٹ میں پہنچنا، اور میرے نالج میں ہی ہے ڈیٹیلز اس کی، اور نہ ہی مجھے اس کے متعلق ابھی کوئی فریش انسٹرکشنز ملی ہیں علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے. لیکن میرے نالج میں یہ ہے کہ ان کے خلاف بہت کیسز ہیں، اور جب ان کے لیے پاسبل ہوتا ہے، ہیومنلی پاسبل ہوتا ہے، وہ پیش ہو جاتی ہیں. انہوں نے تو ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے. انہوں نے تو اس عدالت کے سامنے خود سرنڈر کیا اور پری ریسٹ بیل موو کی، اور اس پر بعد ماشاءاللہ ان کی پری ریسٹ بیل کنفرم ہوئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بے شمار کیسز ہونے کی وجہ سے کبھی کس شہر کبھی کس شہر، تو شاید ہیومنلی پاسبل نہیں ہو رہا ان کے لیے پیش ہونا. اور دوسری ان کا بڑا جینون ایک کنسرن ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ عدالت کی تمام پروسیڈنگز ان کی موجودگی میں ہو، جو کہ ان کا ایک جائز کانسٹیٹیوشنل اور لیگل رائٹ ہے. جی سر، وہ تو ان کو طلب کر رہے ہیں لیکن وہ پیش نہیں ہو رہی. دیکھیں جی، وہ جو طلب کر رہے ہیں وہ اس ڈیٹ پہ ہو سکتا ہے کوئی دیگر عدالتوں میں ان کی مصروفیت ہو، کوئی دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں. تو میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کافی زیادہ کیسز ہیں، پھر اپنے کیسز ختم ہوتے ہیں، خان صاحب کے کیسز ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ فیملی کی طرف سے خان صاحب کے کیسز کی پیروی علیمہ خان صاحبہ اور ان کی 2 بہنیں کر رہی ہیں، اور تو کوئی ہے نہیں. تو آپ کیسے ان کے لیے ممکن ہوگا؟ میرے خیال میں تو قانون میں سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ اس کیس کو سینٹ ایڈجن کر دیں، فی الحال اس کو داخل دفتر کر دیں، اور علیمہ خان صاحبہ کو موقع دیجیے کہ وہ اپنے اور اپنے بھائی کے کیسز دیکھ لیں. وہ کیسز جب کنکلوڈ ہو جائیں گے تو علیمہ خان صاحبہ تو ہمیشہ قانون کا احترام کرتی ہیں، وہ پیش ہونا چاہتی ہیں، پہلے بھی پیش ہوئی ہیں. اگر انہیں پیش نہ ہونا ہوتا تو پہلے کیوں آئی تھی؟ وہ پیش ہو رہی ہیں، آگے بھی پیش ہوں گی. لیکن انہوں نے دیکھیں کبھی کیس کرنا، اپنے کیس میں جانا، کبھی خان صاحب کے کیس میں جانا، کبھی خان صاحب کے وکلاء کے پاس جانا، کبھی کیسز کی انسٹرکشن دینی. ایک خاتون کیا کیا کرے؟ تو اس لیے ان کا غیر موجودگی جسٹیفائڈ ہے. سر، ان کی غیر موجودگی میں فرد جرم بھی عائد ہو چکی تھی، اور آپ نہیں سمجھتے اگر کوئی اس طرح فیصلہ آ جاتا ان کی غیر دیکھیے جی، موجودگی فرد جرم جو ہوا ہے نا، وہ غیر قانونی طور پہ وہ عائد ہوا ہے، وہ کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی غلط ہے. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیل کریں گے. اور باقی قانون بڑا کلیئر ہے کہ کوئی بھی پروسیڈنگ کورٹ کی ہے وہ ملزم کے سامنے ہونی چاہیے. جو ریزریکشن آپ نے چیلنج کی ہوئی ہے اس پٹیشن کا سر کیا اس کا دیکھیں، اسٹیٹس ہے؟ میرا یہ آپ نے بڑا ریلیونٹ کوشچن پوچھا. ایکچولی جب فرد جرم فریم ہونے لگا تو اس سے پہلے میں نے جورسڈکشن چیلنج کر دی. اب کوشچن یہ ہے کہ اگر عدالت کیا پہلے یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اختیار سماعت ہے یا نہ ہے، یا پہلے فرد جرم لگائے گی؟ قانون یہ ہے کہ عدالت نے پہلے اختیار سماعت پہ فیصلہ لینا ہے، اور اختیار سماعت پہ فیصلہ لیے بغیر جو فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غیر قانونی ہے، ایلیگل ہے، اور غیر موجودگی میں عائد کی گئی ہے، بغیر جو اس کے لوازمات ہیں ان کو پورا کیے بغیر عائد کی گئی ہے. لہٰذا وہ فرد جرم بھی غیر قانونی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے ہمیں ہائی کورٹ سے انصاف ملے گا. اچھا، اس طرح سے فیصل بھائی آپ ممبر پنجاب بار کونسل ماشاءاللہ منتخب ہو گئے. جی ماشاءاللہ. اچھا، اس سے پہلے آپ ماضی میں جس طرح سے 26ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے بھی بات کی، آپ نے ہمیشہ اس کو کنڈیم کیا. اس کے علاوہ بھی بطور پی ٹی آئی وکیل آپ نے ہمیشہ بات کیا کہ یہاں رول آف لا کی بات نہیں ہوتی. تو اب آپ اس ساری چیزوں کو جب آپ کے پاس ایک عہدہ بھی ہوگا تو کیسے لے کر چلیں گے؟ جی میں آپ کی بات کا عرض یہ کروں گا کہ 26ویں ترمیم کو ہم تمام وکلاء برادری، میں بطور ممبر پنجاب بار کونسل آپ سے عرض کر رہا ہوں، مسترد کرتے ہیں. یہ ترمیم عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہے. دیکھیے بات میں آپ کو عام عوام کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، وکلاء تو سمجھتے ہیں میں یا وکیل 26ویں ترمیم کے خلاف کیوں ہے. 26ویں ترمیم کے ذریعے ہمارا عدلیہ کا ادارہ ایک طرح سے ایگزیکٹو کے نیچے آ گیا ہے، ایگزیکٹو کے سبارڈینیٹ ہو گیا ہے. اور آپ کو میں عرض کر دوں کہ جب تک آپ کی عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، عدلیہ مضبوط نہیں ہوگی، تو معاشرے میں طاقتور اور کمزور کے درمیان کون انصاف کرے گا؟ میں آپ کو چرچل کا وہ مشہور واقعہ سنانا چاہوں گا جو ہم سب نے بارہا سنا ہوا ہے، کہ ورلڈ وار چل رہی ہے، اور ورلڈ وار کے دوران چرچل پتہ کرتا ہے کہ کیا ہمارے ملک کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. تو اس کو بتایا جاتا ہے انصاف دے رہی ہیں. اس نے کہا ہم ورلڈ وار جیتیں گے. تو مجھے بتائیے کہ ہمارے ملک میں اگر عدالتیں کمزور کر دی گئیں اور کمزور کر دی گئی ہیں اس ترمیم کی وجہ سے، تو یہاں پہ کیسے انصاف ہوگا؟ یہاں پہ کیسے لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے؟ یہاں پہ طاقتور اگر ظلم کرنے پہ آ جائے تو اس کو کیسے روکا جائے گا؟
یہ ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، یہ ترمیم ہمارے ملک کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے اس پہ سب عوام کو بات کرنی چاہیے۔ اور میں آخر میں 26ویں ترمیم کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا، اس ترمیم کو ختم کیا جانا چاہیے اور ہمیں عدالتوں کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر ہم عدالتوں کو مضبوط کریں گے تبھی ہم پاکستان کو مضبوط کر پائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں، اور 26ویں ترمیم ظلم کا باعث بن رہی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آئی ایل ایف کا جو ونگ ہے اس نے تمام بار کونسلز میں ایک نمایاں برتری حاصل کی ہے، اب یہ بتائیے گا کہ اب وکلا کی ایک اسٹرینتھ بہت اچھی آپ کے پاس ہے، تو کوئی احتجاجی تحریک چلے گی؟ دیکھیے کیا وکلا تحریک چلے گی کوئی؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام وکلا انشاءاللہ تعالی ان کو متحد کرنے کی کوشش کریں گے۔ وکلا کو متحد ہی ہونا چاہیے۔ کچھ عناصر نے کوشش کی کہ وکلا کو تقسیم کیا جائے ان کے ذاتی مفادات کے لیے، لیکن میں آپ کو عرض کر دوں وکلا کی میجورٹی متحد ہے، ابھی بھی متحد ہے، تو انشاءاللہ متحد ہوں گے۔ اور دیکھیے اگر ہمیں کوئی راستہ نہیں ملتا، آئینی اور قانونی راستہ نہیں ملتا، آپ کے پاس جب آئین اور قانون کے راستے بند کر دیے جائیں تو آپ کے پاس واحد راستہ یہ رہتا ہے کہ آپ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن انداز سے اپنا احتجاج پہنچائیں، اپنی تحریک چلائیں۔ اور ہم جو بات کرتے ہیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم عدالتوں سے دیکھیں گے، کوشش کریں گے انصاف ملے، اور عدالتوں سے اگر انصاف نہیں ملتا تو ڈیفینیٹلی پھر ہمارے پاس وکلا تحریک کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہے گا۔ اور وکلا متحد ہیں، وکلا جو ہیں 3 اصولوں پہ متحد ہیں، چاہے ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو۔ ایک چیز میں بارہا واضح کرتا ہوں اور میں واضح کرتا چلوں کہ 26ویں ترمیم کو جو ہم مسترد کرتے ہیں یا جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے اور پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے۔ تمام وکیل تو کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی وکیل ہو، وہ عدلیہ کی آزادی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ تو یہ تمام وکلا کا مشترکہ ایجنڈا ہے، اور اس مشترکہ ایجنڈے کو لے کے بلا تفریق اور سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کے تمام وکلا یک زبان ہو کے رول آف لا کی بات کریں گے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کریں گے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کریں گے، اور یہ ترمیم جو آئین کے منافی ہے، آئین کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف بات کریں گے، اور جو بھی قانونی طریقہ کار ہیں اس کے ذریعے اس کو ختم کروائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب؟ جی میری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ عمران خان صاحب سے ملیں، ان کے کیسز ہیں، اور عمران خان صاحب کی جب بات ہی آ گئی ہے تو عمران خان صاحب سے محبت کرنے والے وکلا کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ یہ عمران خان کے ایکچولی یہ ریفرینڈم تھا، یہ جو بار کونسلز کے الیکشن تھے یہ ریفرینڈم تھا، یہ ریفرینڈم تھا 26ویں ترمیم کے متعلق، اور وکلا نے 26ویں ترمیم کو مسترد کر دیا۔ تو ڈیفینیٹلی اپنے عظیم لیڈر عمران خان صاحب سے کل ملنے جائیں گے۔ عمران خان صاحب اپنے حقوق کے لیے پرامن انداز سے تھرو لیگل میتھڈ جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کو انہیں انصاف ملے۔ انہیں بے بنیاد کیسز میں، بوگس کیسز میں جیل میں بند کر کے رکھا گیا ہے، وہ پاکستان کا ایک اثاثہ ہے۔ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کے پاکستان کا نقصان کیا جا رہا ہے، لہٰذا بیٹر سینس پریویل کرنا چاہیے۔ ہر کسی کو پاکستان کا سوچنا چاہیے اور سر جوڑ کے بیٹھ کے جو پاکستان کے انٹرسٹ میں وہ کرنا چاہیے، اور خان صاحب کو ان بے بنیاد کیسز سے آزاد کیا جانا چاہیے۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو۔